5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ جی ہاں، آئیے وہ 5 مہینے کون سے ہیں میں عرض کرتا ہوں۔ بہار شریعت حصہ اول میں یہ لکھا ہے کہ شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدۃ الحرام اور ذوالحجۃ الحرام کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ شعبان کا اس لیے کہ اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت ابر یا غبار ہو تو یہ 30 پورے کر کے رمضان شروع کر دیا جائے۔ اچھا، رمضان کا چاند روزہ رکھنے کے لیے، اور شوال کا روزہ ختم کرنے کے لیے، اور ذوالقعدہ کا ذوالحجہ کے لیے، کیونکہ وہ حج کا خاص مہینہ ہے، اور ذوالحجہ کا چاند بقرہ عید کے لیے۔ یہ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ اللہ کریم فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جس نے مزدوری پوری کی ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ میرے مولا اس کو اس کی مزدوری پوری ملنی چاہیے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے آج کی رات ان سب کی بخشش فرما دی۔ جی ہاں، سب کی بخشش اور مزدوری ملنے کی رات کون سی رات ہے؟ یہ لیلۃ الجائزہ، یہ انعام کی رات، یہ عید الفطر کی رات ہے، جس کو ہم نارملی چاند رات کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ مغفرت کی رات ہے، مگر بدقسمتی سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو سارا رمضان نماز پڑھتے ہیں، روحانیت حاصل کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر وہ رات عموماً خرافات میں گزارتے ہیں، ایسے مقامات پر جاتے ہیں کہ جہاں بے پردگی ہوتی ہے اور جناب گناہوں کا انداز ہوتا ہے۔ یہ رات تو دعائیں کرنے کی، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانے کی ہے کہ میرے مولا ہم وہ مہینہ ایسا نہیں گزار سکے جیسا گزارنا چاہیے تھا، ہماری خطاؤں کو معاف کر کے آج کی رات ہماری بخشش فرما دے۔ روایتوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ 2 راتیں ایسی ہیں کہ جو ان راتوں میں عبادت کرے، ان راتوں میں قیام کرے، جب لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن اس بندے کا دل نہیں مرے گا۔ وہ 2 راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا لیلۃ الجائزہ یعنی عید الفطر کی رات، اور بقرہ عید سے پہلے جو رات آتی، یعنی دونوں عید سے پہلے کی جو راتیں ہیں یہ عبادت کی راتیں ہیں۔ تو ناظرین، اس بار یہ رات آپ نے ضائع نہیں کرنی ہے۔ شاپنگ کرنے کے لیے پہلے ہی شاپنگ کر لینی چاہیے۔ ضروری ہے کہ چاند رات کو شاپنگ کرنے جائیں اور وہاں کی غفلتوں میں شامل ہو جائیں۔ بعض اوقات بڑا بے پردگی والا اور گناہوں والا ماحول ہوتا ہے۔ اور ہاں، عید کے 3 دن یا عید کے جو بھی دن ہیں یہ بھی گناہوں میں نہیں، خوشی ضرور منائیں، مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ خوشی میں رب کو ناراض کر لیں؟ خوشی تو رب نے دی ہے نا۔ آج ایک فارمولہ یاد کر لیں، ہم نے خوشی ایسے منانی ہے کہ میں بھی راضی، میری فیملی بھی راضی، اور خوشی دینے والا مولا بھی راضی۔ ایک سوال کروں آپ سے، ذرا سوچیے وہ کیسی خوشی ہے، وہ کیسی سیلیبریشن ہے کہ میں تو خوش ہو رہا ہوں، میری فیملی یا دوست بھی خوش ہو رہے ہیں، مگر جس نے خوشی دی ہے، جس نے نعمت دی ہے، وہ ربی مجھ سے ناراض ہو جائے، تو ایسی خوشی نہیں منانی۔ اس بار عید میں ضرور خوشیاں منائیں، اچھے کپڑے پہنیں، ہاں مسلمانوں سے ملاقات کریں، آپ کھانا کھائیں، کھلائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کریں۔ پھر دیکھیں وہ رب کریم کیسے ہماری خوشیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور اس قدر فضائل ہیں درود کے کہ بعض اوقات جب فضائل درود سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز یوں سمجھیے کہ حدیث پاک کا جو مضمون ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور اندازہ ہوگا کہ درود پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے اور اس کا ریوارڈ، اس کا انعام کتنا بڑا ہے۔ القول البدی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے، اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اس کی وڈتھ کتنی ہے۔ آج بڑے بڑے جو ایئر کرافٹ ہوتے ہیں اس کی ایک بازو سے لے کر دوسرے بازو کی وڈتھ پر ڈسکس ہوتی ہے۔ آج کل کی معلومات کے مطابق سب سے بڑا جو مسافر طیارہ دنیا میں آج کل ہے وہ A380 ہے، اور میں نے اس کی ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ اس کی وڈتھ اتنی ہے ایک پر سے دوسرے پر تک کہ جتنی ایک فٹ بال اسٹیڈیم کی وڈتھ ہوتی ہے۔ اتنا بڑا وہ جہاز ہے۔ پاکستان میں اب تک وہ اتر نہیں سکا کیونکہ شاید ہمارے پاس اتنا بڑا رن وے نہیں ہے، مگر آپ سوچئے کہ اللہ کا ایک فرشتہ ایسا ہے جس کا ایک بازو مشرق میں ہے، دوسرا بازو مغرب میں ہے۔ اس فرشتے کا حجم جو ہے، اس کی وڈتھ کا عالم کیا ہوگا؟ اب سنیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص
मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद भेजता है। तो अल्लाह तबारक व तआला, गोया अल्लाह के हुक्म से, मैं हदीस का मजमून अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह के हुक्म से वो फरिश्ता जो है वो पानी में नहरे रहमत में गौता लगाता है और गौता लगाकर पानी से बाहर आकर अपने परों को झाड़ता है। आपने कभी ये मंजर देखा होगा कि छोटी सी चिड़िया जो है पानी में अगर गिर जाए और बाहर निकलकर अपने परों को फड़फड़ाए तो कितने कतरे गिरते होंगे। मगर एक ऐसा फरिश्ता कि जिसका एक बाजू मशरिक में दूसरा मगरिब में, जब वो पानी से निकलकर अपने परों को फड़फड़ाए, परों को हिलाए, झाड़े तो कितने कतरे गिरेंगे, काउंट करना पॉसिबल नहीं। अब सुनो होना क्या है। प्यारे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके परों से टपकने वाले हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। अच्छा, वो फरिश्तों ने करना क्या है? आका अलैहिस्सलाम फरमाते वो फरिश्ते क़यामत तक उस दुरूद पढ़ने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। यानी दुरूद पढ़ना इतना सा काम है। जरा मिलकर पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। 30 सेकंड्स भी नहीं लगते एक दुरूद पढ़ने में, मगर इनाम कितने बड़े बड़े हैं। दुनिया का दस्तूर है जितना मुश्किल काम बंदा करता है उतनी आमदनी ज्यादा होती है। एक नॉर्मल मैट्रिक पास बंदा जॉब करे उसकी सैलरी थोड़ी होगी, ग्रेजुएट करे उसकी सैलरी ज्यादा होगी, पीएचडी कर ले सैलरी और बढ़ जाएगी। जितना क्वालिफाइड, जितनी मेहनत करके, जितना आगे बढ़ के बंदा काम करता है उसको उतना दुनिया में इनाम मिलता है। मेरे रब की रहमत देखो, काम थोड़ा करते हैं रब ज्यादा अता फरमाता। गोया उसकी रहमत जो है अपने बंदों पर बरसना चाहती है। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें, हम कम अज कम रोजाना 1200 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे। आज जिस टॉपिक पर मैंने कुछ मदनी फूल आपको पेश करने हैं, बेसिकली ये एक ऐसी इबादत है, ये एक ऐसा अमल है जो हमारे लिए बहुत जरूरी भी है, मगर अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारी बहुत बड़ी अक्सरियत उसको शायद इबादत ही नहीं समझती है। उसको एक ऑर्डिनरी काम समझते हैं, जिम्नी काम समझते हैं और उसमें इतनी तवज्जो भी नहीं देते। और अगर आज आप तवज्जो से पूरा बयान सुनेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि मैंने जिस इबादत की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है वो सिर्फ नॉर्मल इबादत नहीं, बल्कि हदीस में उसको ब्रेन ऑफ इबादा, मुख्खुल इबादा कहा गया। वो इबादत ऐसी है जो इबादतों का भी मग़ज़ है। अब वो क्या है वो जरूर अर्ज करूंगा। पहले बुखारी शरीफ का एक वाकया सुनाना चाहता हूं और यहाँ एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन भी क्लियर करना चाहता हूं, गलत फहमी या वसवसा। कि कुछ लोग ये कहते हैं जनाब के दावत इस्लामी के इज्तिमा में जाते हैं तो बाज़ औक़ात वहां वाकयात बड़े सुनाए जाते हैं और कुरान और हदीस की बात कम होती है और वाकया बड़ा सुनाया जाता है। अब मैं जो वाकया सुनाने जा रहा हूं ये मैंने नहीं सुनाना, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम को सुनाया था। तो ये शायद गलत फहमी है कि वाकयात का कुरान और हदीस से ताल्लुक नहीं है। प्रॉब्लम यह कि ना हमने कुरान पढ़ा है ना हदीस पढ़ी है। जिन्होंने कुरान पढ़ा है उनसे पूछें कि कुरान पाक में वाकयात कितने हैं। कुरान पाक भरा पड़ा है वाकयात से। सूरह बकरा को बकरा क्यों कहते हैं भाई? ये एक गाय का वाकया है, बकरा कहते ही गाय को है, ठीक है जनाब। सूरह यूसुफ को अहसनुल कसस कहा गया, कुरान पाक का सबसे बेहतरीन किस्सा। शायद आप में से बहुत सौ को नहीं मालूम होगा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में 100 से ज्यादा वाकयात मौजूद हैं, मगर लोग पता नहीं क्यों इरिटेट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसके आप पढ़े लिखे लोग हैं, शायद मेरे पॉइंट को पिक कर लेंगे। बुखारी शरीफ की बड़ी बड़ी किताबों में, हदीस की जितनी बड़ी किताबें हैं, नबी पाक ने पिछली कौमों के वाकये बयान किए। कुरान वाकये बयान कर रहा है, नबी पाक वाकयात बयान कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसका मतलब यह है कि इंसान को अल्लाह ने जिस तरीके से बनाया है ना, हमारा जहन वाकये को जल्दी कबूल करता है। बुखारी शरीफ में है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है
کہتے میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا، میں سمری خلاصہ اس حدیث کا عرض کروں گا کہ اگلے زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، سونے کے لیے انہوں نے ایک غار کا انتخاب کیا اور ایک غار میں جا کر وہ آرام کرنے لگے۔ اس زمانے میں موٹیل اور ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے کہ رات ہو گئی تو چلو کسی ہوٹل میں جا کے آرام کر لیں، کوئی غار دیکھا اور وہیں سو گئے پہاڑ کے اندر۔ ہوا کیا کہ وہ سوئے اور پہاڑ کی ایک چٹان جو ہے وہ اوپر سے گری اور اس پہاڑ کا جو منہ تھا اس پر چٹان آ کر گر گئی، کلوز، دروازہ کلوز ہو گیا۔ اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھا کہ اندر پھنسے ہوئے کسی کو بتاتے کہ ہم اندر پھنس گئے، وہ اندر ہو گئے اور دروازہ جو اس غار کا منہ تھا وہ چٹان سے بند ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب ان تینوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی ہتھیار بچتا ہے، کسی کو بتا تو سکتے نہیں، آؤ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہی میرا آج کا ٹاپک ہے۔ دیکھو بخاری شریف کی حدیث میں آقا فرما رہے ان تینوں نے کام کیا کیا؟ پھنس گئے تھے، کوئی چارہ نہیں تھا، اللہ کو پکارتے ہیں۔ تینوں نے فیصلہ کیا ایسا کرتے ہیں، تینوں نے کوئی زندگی میں اچھا کام کیا ہونا تو اس اچھے کام کا وسیلہ پیش کر کے اس اچھے کام کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث سے یہ عقیدہ کلیئر ہو رہا ہے کہ وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اچھا جناب، پہلے بندے نے کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے، جب میں جنگل سے بکریاں چرا کر لاتا تو دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، اس کے بعد اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو پلاتا۔ اے اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں دودھ دھو کر آیا، لیٹ ہو گیا، آیا تو والدین سو گئے تھے، بچوں کو بھوک بھی لگی تھی، مگر میرے عشق نے، ادب والدین نے گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بیوی بچوں کو دودھ پلاؤں۔ ساری رات انتظار کرتا رہا، اپنے والدین کے انتظار میں کھڑا رہا۔ میرے ادب نے یہ بھی نہ مجھے اجازت دی کہ والدین کو جگا دوں کہ آپ دودھ پی لیجئے، میں آ گیا ہوں۔ میں سرہانے کھڑا رہا، اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا، ساری رات میں کھڑا رہا ماں باپ کے ادب میں، صبح ہو گئی تو میرے مولا اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے دے، اے اللہ اس غار سے ہمیں نکال دے۔ اس بندے نے دعا ختم کی، آقا فرماتے وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، وہ پتھر جو کرین سے نہ ہلے، وہ چٹان آٹومیٹکلی دعا جو ہے اثر رکھتی ہے، پتھر سرک گیا، مگر اتنی جگہ نہ بنی کہ بندے باہر نکل جائیں۔ اب دوسرے کی باری آئی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اے رب کریم، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، لڑکی تھی، میری کزن تھی، اور میں اس پر بڑا عاشق تھا، بڑا محبوب رکھتا تھا اس کو، لیکن وہ میرے قریب نہیں آتی تھی، مجھے اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ اب ایک بار وہ لڑکی کسی وجہ سے کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئی، قحط میں گرفتار ہوئی، کھانے پینے کو پیسے نہیں تھے۔ وہ میرے پاس آئی اور آ کر کہا کہ مجھے مدد کر دو، تم میرے کزن ہو، مجھے بڑی ضرورت ہے۔ اب چونکہ پہلے سے مجھے وہ پسند تھی، ارادہ برا تھا، تو میں نے اس لڑکی کو کہا ٹھیک ہے جو تم مانگتی ہو میں دے دوں گا، مگر تم مجھے اپنا آپ حوالے کر دو، برا کام میرے ساتھ کرو۔ بیچاری مجبور تھی، میرے ساتھ وہ برائی کے لیے تیار ہو گئی۔ یا اللہ جب میں اس کے ساتھ قریب ہوا، وہ اللہ کی بندی مجھے کہتی ہے کہ اللہ سے ڈر اور ناجائز طور پر یہ کام نہ کر، میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے، یہ لڑکی نے مجھے یہ بات کہی، کوئی اور دیکھنے والا نہیں تھا، میں اکیلا تھا، قابو تھا میرا اس عورت پر، مگر جب اس لڑکی نے مجھے تیرا خوف دلایا، اے اللہ فقط تیرے خوف سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ اے میرے مالک، کام اکیلے میں کیا تھا، آج پھنس گیا ہوں، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے رب کریم آج اس مصیبت سے نکال دے۔ وہ پہاڑ تھوڑا اور سرک گئے، وہ چٹان اور سرک گئی۔ آقا فرماتے ابھی بھی اتنی جگہ نہ بنی کہ بندے باہر نکل جائیں۔ اب تیسرے بندے کی باری تھی، ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں نے ایک بار کچھ کام کیا، چند مزدوروں کو مزدوری پہ رکھا،
کام کر کر ایک مزدور ایسا تھا جو مزدوری لیے بغیر چلا گیا، بھول گیا اپنا جو حق تھا وہ لینا بھول گیا، چلا گیا۔ اے رب کریم، جب وہ بندہ چلا گیا میں نے اس کے پیسے کاروبار میں لگا دیے، کچھ سالوں بعد وہ مزدور پھر آیا، آ کر کہتا ہے میری مزدوری باقی رہ گئی تھی بھائی، میں لینا بھول گیا تھا، وہ پیسے مجھے دے دو۔ تو میں نے اس مزدور سے کہا کہ تم اتنا بڑا ریوڑ جانوروں کا دیکھ رہے ہو، گائے بکریاں یہ سب تمہاری ہیں؟ اس نے کہا یہ ساری میری کیسے ہو سکتی ہیں؟ کہا بھائی جو تمہارے پیسے تھے میں نے کاروبار میں لگائے، کاروبار میں اللہ نے اتنی برکت ڈال دی ہے کہ یہ حصہ تمہارا ہے۔ وہ حیران ہوا، پریشان ہوا، یقین نہ آیا، مگر پھر جب میں نے کہا یہ تیرا ہی ہے، وہ مزدور سارے جانور لے گیا۔ اے میرے مالک، جو میں نے ایمانداری کی، میں نے امانت میں خیانت نہ کی، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے اللہ اس مصیبت سے جان چھڑا دے۔ حدیث کے الفاظ ہے وہ پہاڑ اور سرک گیا، اب اتنا راستہ بن گیا کہ وہ تینوں باہر نکل گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فرام مائی سیلف، میں اپنی طرف سے کوئی کسی کہانی کی بک سے آپ کو واقعہ نہیں سنا رہا، میں نے ایک حدیث پاک کی سب سے بڑی کتاب، اصح الکتاب بعد القرآن کہا جاتا ہے، صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد جس کو کہا جاتا ہے وہ بخاری شریف ہے، میں نے نبی پاک کی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، 3 باتیں سیکھنی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے؟ پہلا بندے نے کیا کام کیا؟ اللہ سے کیا عرض کی کہ والدین کا ادب کیا تھا، میرے مولا میں نے ماں باپ کی خدمت کی، اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل کتنا مقبول ہوا کہ اس سے مصیبت دور کر دی گئی۔ میں ہر ٹاپک پر بہت دیر تک گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ مجھے ایک وقت کے اندر اپنا بیان کمپلیٹ کرنا ہے، میں بہت مختصر بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا کی قسم یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیشہ ان کی قدر کرنا۔ ماں باپ کا جو فرما بردار ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ایک حدیث کا مضمون ہے، جس سے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی، جس کے ماں باپ اس سے ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، وہ میرے نوجوانوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی دعائیں لو، خدا کی قسم اس کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور اس شخص کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ دنیا میں اور بہت سارے گناہ ہیں، ہر گناہ کی سزا، اس کا رزلٹ، اس کا عذاب جو ہے وہ بندے کو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے کہ جس کا عذاب بندے کو دنیا میں دکھایا جاتا ہے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے نا، اس کی اولاد دنیا میں اس کی نافرمان ہوتی ہے۔ آج آپ بہت سارے اسلام بھائی پرچیاں بھی دیتے ہیں، دعائیں بھی کرواتے ہیں، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، ادھر ادھر دعائیں مت کراؤ۔ جس کے پاس ماں ہے نا، اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، خدا کی قسم ماں دل سے دعا کر دے طوفان ٹل جایا کرتے ہیں۔ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو جتنی کرنی ہے، اور ٹائم لیمٹ بھی نہیں ہے، تم تھک سکتے ہو، تم اکتا سکتے ہو، رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اور کمال دیکھیں دنیا کا، آج آپ دنیا والوں سے پیسے مانگیں، مثال دیتا ہوں، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کوئی دوست تو قریب بھی ہو، آ جائے یار کہ کسی مشکل میں ہوں بھائی مدد کر دو، ہم شاید مدد کر بھی دیں، یار بڑا کلوز ہے، رشتہ دار ہے، گرائی ہے، تھوڑی دیر بعد پھر آ جائے، یار دوبارہ چاہیے پیسے، پھنس گیا ہوں، مسئلہ حل نہیں ہوا، اب شاید جیب میں مشکل سے ہاتھ جائے، لیکن یار دوست ہے چلو دے دو۔ تیسری بار آ جائے، یار یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے، بار بار آتا ہے۔ چوتھی بار آ جائے تو موبائل اس کا اٹھنا بند ہو جائے گا۔ 5ویں بار شاید آپ اس کا نمبر بھی بلاک کر دیں گے، چوکیدار کو بھی کہہ دیں گے اس کو قریب نہیں آنے دینا، یہ تو مانگنے والا ہو گیا ہے۔ یہ ہے دنیا۔ تم اپنے اچھے دوست، قریبی رشتہ دار سے 3-4 بار مانگ لو، وہ اب تم سے دور ہو جائے گا، تمہیں برا کہے گا۔ میرے رب کریم کی شان دیکھو، فرماتا ہے ادعونی استجب لکم،
मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हें अता फरमाऊंगा। उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी, मैं दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारे। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ज्यादा मांगने वालों से ज्यादा मोहब्बत फरमाता। एक और अजीब बात बताऊं कि अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों से नाराज होता है। दुनिया में है कोई ऐसा सखी? करीम देखो मेरा मालिक, जो नहीं मांगता रब उससे नाराज होता है। शायर लिखते हैं ना, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाने। मैंने आपको कुरान की कुछ आयत के जरिए ये एहसास दिलाया कि दुआ की अहमियत क्या है। अब आओ मैं आपको आपके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ हदीसें बताता हूं, किस तरह इनकरेज किया अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कैसी हौसला अफजाई फरमाई है दुआ के बारे में। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला के नजदीक कोई चीज दुआ से बुजुर्ग तर नहीं है। अल्लाह के नजदीक सबसे बुजुर्ग चीज वो दुआ है। और दुआ को हदीस में मुखुल इबादा, इबादत का मक्स कहा गया। टॉप ऑफ द लिस्ट जो इबादत है ना वो दुआ है। मगर आज दुआ की तरफ तवज्जो ही नहीं है। हम तो समझते ठीक है, मांग ली नहीं मांगी नहीं मांगी। अरे दुआ न मांगने वालों से रब नाराज होता है, और जो जितना मांगता है रब उससे उतना खुश होता है। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह फरमाता है, सुनो हदीस कुदसी है, ए फर्जंदे आदम, तू जब तक मुझसे दुआ करता रहे और मेरा उम्मीदवार रहेगा, मैं तेरे गुनाह कैसे ही हो माफ फरमाता रहूंगा और मुझे कुछ परवाह नहीं है। जब तक मांगोगे रब अता फरमाएगा। अब हम बड़े नादान हैं। प्रॉब्लम ये, हम बड़ी जल्दी मचाते हैं। यार इतने दिनों से दुआ कर रहा हूं, मसला ही हल नहीं हो रहा है। मैंने दुआ की, या अल्लाह कारोबार में बरकत दे दे। कल भी 5,000 की बिक्री हुई, आज भी 5,000 की, कोई इजाफा नहीं है। जनाब मैं दुआ करता हूं, या अल्लाह सेहत दे दे, शुगर लेवल कम ही नहीं हो रहा। मैं दुआ करता हूं, या अल्लाह बेटा दे दे, बेटा मिल ही नहीं रहा। मैं इंशाल्लाह और भी बातें इसमें अर्ज करूंगा, मैं सिर्फ अभी इस हदीस को क्लियर कर देता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने दुआ की कि या अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे दे। आपकी जो सेल थी वो एज इट इज रही, लेकिन आपकी दुकान में आग लगने वाली थी, है आपकी दुकान में डकैती होने वाली थी। आपने दुआ मांगी, अल्लाह ने उस बला को रोकने में लगा दिया। सच बताओ, पैसे थोड़े बढ़ जाते अच्छा था, या दुकान में आग ना लगी ये बड़ा कर्म हो गया। मैंने घर से निकलना था, मेरा एक्सीडेंट होना था, टांग टूटनी थी, मैंने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह बेटा दे दे। वो दुआ को कन्वर्ट किया गया, मेरी टांग बच गई, मेरा एक्सीडेंट बच गया। बताओ ये अल्लाह की मेहरबानी नहीं है? प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें दुनिया वालों पर सब पर भरोसा है, हमें अल्लाह पर भरोसा नहीं है। हम समझते पता नहीं दुआ कबूल क्यों नहीं होती है। दुआ के आदाब में लिखा है कि अल्लाह उस बंदे की दुआ कबूल नहीं फरमाता जो दुआ की कबूलियत में जल्दी मचाता है, जो कहता है जल्दी कबूल हो जाए, बस आज ही कबूल हो जाए। अच्छा, फिर लोग शिकवे भी बड़े करते हैं, यार मैंने जुम्मे के दिन भी दुआ की, मजार पे जाके भी दुआ की, बुजुर्गों से भी दुआ कराई, किसी ने कहा काबे को देखकर पहली दुआ करो वो कबूल होगी, काबे पर भी चला गया, मैं मदीने भी गया, मेरी दुआ ही कबूल नहीं हो रही, मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो रहा। अब जरा 2-3 हदीसें सुनाऊंगा। ये सारी गलत फहमियां, ये सारे मिसकंसेप्शन अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो दूर हो जाएंगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, दुआ बंदे की 3 बातों से खाली नहीं होती। 3 में से कोई एक बेनिफिट लाजमी मिलता है। आका फरमाते हैं, या तो इसका इस दुआ के बदले गुनाह बख्श दिया जाता है, या इसमें जो मांगता वो मिल जाता है, दुनिया में जो मांगा वो मिल गया। सेकंड ये ऑप्शन है। तीसरा फरमाया कि अल्लाह उसके लिए इस दुआ का सवाब जमा कर देता है। हदीस के अल्फाज है, जब बंदा क़यामत के दिन जाकर इतनी सारी नेकियां देखेगा, पहाड़ जितनी, तो अर्ज करेगा मौला ये काम तो मैंने नहीं की, किधर से हुए? इरशाद होगा ये तेरी वो दुआएं हैं जो दुनिया में कबूल ना हुई थी, इसका सवाब हमने जमा कर दिया है। बंदा क़यामत के दिन तमन्ना करेगा, काश मेरी दुनिया में कोई दुआ ही कबूल ना होती, इतना अजर, इतना सवाब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दुआ मांगते वक्त कंजूसी ना किया करो।
ایچ اینڈ ایوری ورڈ، ہر لمحہ آپ کا دعا میں عبادت ہے، اور یہ آپ کے نامہ اعمال میں بڑھوتری کا سبب ہے۔ دعا میں یہ نہ سوچا کرو کہ پتہ نہیں کیا ملنا ہے، نہیں ملنا، یقیناً ملنا ہے۔ اب دوسری حدیث سنو اور ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق، فاجر، گناہ گار دعا کرتا ہے، بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہے، شیطان ہے نا، یار میں 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں درود بھی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میرے کام سیدھے ہوتے نہیں ہیں، میری دعائیں قبول ہوتی نہیں، وہ برابر میں میرا پڑوسی ہے، ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں ہے، کام سارے اس کے الٹے ہیں، کاروبار اس کا ترقی کر رہا ہے، گھر اس کے بن رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ اول تو ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں نیک ہوں، ہر وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں سب سے برا ہوں، میری بہت ساری خطائیں، لیکن اس کے باوجود اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ بہت سو کی بہت بڑی کنفیوژن کو دور کر دے گی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جب کوئی فاسق، فاجر، گناہ گار شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو۔ کیوں؟ فرماتا ہے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا، اس کی آواز اچھی نہیں، جلدی کام کر دو۔ اور فرمایا جب اللہ کا کوئی نیک بندہ، رب کا محبوب، جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کو نہ دینا، ابھی اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی قسم، میں جو مانگوں وہ مجھے میرا رب دے دے، یہ اچھا ہے یا زندگی میں ایک دعا میں ایسی کروں کہ اللہ جبریل سے کہے کہ میرے بندے کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اے میرے فرشتوں اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا ہے۔ کاش زندگی میں ایک دعا، مجھے بتاؤ نا، میرا رب یہ کہہ دے کہ میرے بندے کی آواز مجھے پسند ہے، پھر تو میرا کام ہو گیا نا، میرے رب کو میں پسند آ گیا، اس سے بڑی کیا چیز ہے؟ مگر بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جلدی نہ مچایا کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔